بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ سوشل میڈیا پر رائج روایات کی تحقیق سلسلہ نمبر 19۔ محترم حضرات، احادیث کو بیان کرنے والی سب سے پہلی جماعت صحابہ اکرام کی مقدس جماعت ہے، جن کی عدالت اور سچائی کی گواہی قرآن کریم اور احادیث سے ثابت ہے۔ صحابہ پہلے ہی حدیث کو بیان کرنے میں بڑا احتیاط کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے یہ روایت سنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر عمدن جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، اس روایت نے انہیں اور زیادہ احتیاط کرنے والا بنا دیا۔ بقول حافظ عراقی 70 سے زائد صحابہ اس روایت کو نقل کرنے والے ہیں۔ دیکھیے تدریب۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جب حضرت علی یمن سے ہدی کے اونٹ لے کر آئے تو دیکھا کہ حضرت فاطمہ نے احرام کھول دیا اور رنگین کپڑے پہن رکھی ہیں۔ پوچھا، یہ سب کیوں کر رکھا ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا کہ میرے ابا جان نے مجھے اس کا حکم دیا ہے۔ حضرت علی فوراً اس کی تحقیق کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ نے فرمایا، صدقت صدقت۔ غور کرنے کی بات ہے کہ اس دور میں جھوٹ بیانی نہیں تھی، پھر بھی صحابہ اکرام حدیث کے باب میں بہت پھونک پھونک کر قدم رکھتے تھے۔ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المجروحین کے مقدمے میں اپنی سند سے نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو درداء اور حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہم کو بلا بھیجا اور ان کو سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ تم اتنی کثرت سے حدیثیں کیوں بیان کرتے ہو؟ چنانچہ ان حدیثوں کی تحقیق ہونے تک ان کو مدینے ہی میں روکے رکھا۔ المجروحین جلد 1 صفحہ 35۔ بخاری کتاب الاستئذان میں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مشہور ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کے پاس جاؤ اور 3 مرتبہ سلام کرنے کے بعد جواب نہ ملے تو واپس ہو جاؤ۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو اس پر کوئی گواہی لاؤ، ورنہ نتیجہ بھگتنے کے لیے تیار رہو۔ حضرت ابو موسیٰ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بطور گواہ پیش کیا، تب جا کر حضرت عمر کو اطمینان ہوا اور حضرت ابو موسیٰ سے فرمایا کہ میں تم پر غلط بیانی کا الزام نہیں لگا رہا تھا، میں بس یہ چاہ رہا تھا کہ بات بالکل پختہ ہو جائے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ حدیث بیان کرنے پر قسم لیا کرتے تھے۔ کتاب المجروحین جلد 1 صفحہ 37۔ اسی احتیاط کی وجہ سے بعض صحابہ نے تو حدیث بیان کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے حدیث بیان کرنے کی درخواست کی تو کہا کہ ہم بوڑھے ہو گئے اور بھول گئے اور حدیث رسول کا معاملہ بڑا نازک ہے۔ امام شعبی فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں 1 سال تک رہا، مگر ایک حدیث بھی بیان کرتے ہوئے ان سے نہیں سنا۔ مقدمہ ابن ماجہ التوقی فی الحدیث صفحہ 26۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمیشہ حاضر رہنے والے خادم تھے اور ذہانت میں بے مثال تھے، صحابہ اکرام کے درمیان ان کا علمی مقام بھی تھا۔ ان کے بارے میں حضرت عمرو بن میمون فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس ہر جمعرات کی شام کو آتا تھا، میں نے کبھی ان کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ ایک مرتبہ آپ کی زبان سے نکل گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا، تو انہوں نے سر نیچے جھکا لیا۔ میں نے دیکھا کہ آپ کھڑے تھے، آپ کے کرتے کے بٹن کھلے تھے، آنکھیں ڈبڈبا گئی، رگیں پھول گئی۔ پھر فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ کم فرمایا ہوگا، یا اس سے کچھ زیادہ فرمایا ہوگا، یا اس سے قریب قریب فرمایا ہوگا، یا اس سے ملتی جلتی بات ارشاد فرمائی۔ مقدمہ سنن ابن ماجہ التوقی فی الحدیث صفحہ 23۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے کثرت سے حدیثیں بیان کرنے سے جو چیز روک رہی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے مجھ پر عمدن جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوفہ کی اس مسجد میں 120 انصاری صحابہ ایسے دیکھے ہیں جو حدیث بیان نہیں کرتے تھے، اور ان میں سے ہر ایک کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ کوئی دوسرا حدیث بیان کر لے۔ محترم حضرات، اس وائس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ ہمارے اندر بھی ایسا احتیاط پیدا ہو جو صحابہ اکرام کے اندر تھا۔